اب یہاں پیسے والوں کے پاس یہ غرور آج بھی ہوتا ہے، علماء کو بہت ہلکے انداز میں لیتے ہیں۔ مولوی آدمی ہے، اس کا کوئی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے مال کو ہی سمجھتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کی ذرا چربی جمتی ہے، آنکھوں میں بہت اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اوپر اوپر چل رہا ہوں، میرے پیر تو زمین پر ہے ہی نہیں۔ یہ مولانا لوگ تو نیچے چلتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو قریب بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہمارے موضوع ہے نا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ پاک نے کس طرح کا عذاب نازل کیا تھا، اسی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، جب صالح علیہ السلام کا قوم جب زیادہ نافرمانیاں کرنے لگ گئی تھی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر کیسی کیسی عذابات مسلط کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی کے بارے میں آج یہ بیان سننے جا رہے ہیں۔ مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان ہے۔ یقیناً حضرات آپ دل تھام کر اس بیان کو پورا سنیں کہ صالح علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ پاک نے کیسا کیسا عذاب نازل کیا تھا۔ ان کے قوم بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گئی تھی، بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگ گئی، تب اللہ پاک نے یہ عذاب نازل کیا۔ ناظرین کرام، چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات بیان کو سماعت فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ بڑی ڈھیٹ تھی، غرور اور تکبر ان کے اندر زیادہ تھا، وہ نبیوں کو بہت ہلکے میں لیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے فن ایسے تھے، آج بھی ان کے فنکاریاں موجود ہیں عرب کی زمین پر۔ مدائن صالح ایک جگہ ہے، اس کو الاولا کہا جاتا ہے۔ ایک ایک پہاڑ پتھر کا پورا وہ تراش کر کے اس کو گھر بناتے تھے، ایسی ڈیزائننگ کرتے تھے، پورے پہاڑ کو تراش کر کے اسی میں دروازہ، اسی میں کھڑکیاں، اسی میں اندر سرنگ بنا کر کے کمرے بناتے تھے، ایک پورا پہاڑ تراشتے تھے۔ میاں یہاں پر ایک ٹنل پوری گورنمنٹ بنا نہیں پا رہی ہے، پہاڑ کے اندر سے ٹنل بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کا پروجیکٹ پاس ہوتا ہے اور پھر کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ وہ قوم ایسی تھی کہ ایک ایک خاندان ایک ایک پورا پہاڑ تراش کر کے اس کو گھر بناتا تھا، ایک دو نہیں، سینکڑوں پہاڑ وہاں پر اس طرح تراشے ہوئے ہیں۔ جارڈن میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی آج یہ پہاڑ موجود ہیں، اب تک موجود ہیں، اور ان کو اپنی اس نقاشی پر اور اس کے اپنے اس فن پر بڑا غرور تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو وہ تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ اب ان کا غرور تو دیکھیں کہ نبی کو انہوں نے بہت ہلکے میں لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے تھے۔ اب یہاں پیسے والوں کے پاس یہ غرور آج بھی ہوتا ہے، علماء کو بہت ہلکے انداز میں لیتے ہیں۔ مولوی آدمی ہے، اس کا کوئی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے مال کو ہی سمجھتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کی ذرا چربی جمتی ہے، آنکھوں میں بہت اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اوپر اوپر چل رہا ہوں، میرے پیر تو زمین پر ہے ہی نہیں۔ یہ مولانا لوگ تو نیچے چلتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو قریب بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، بہت سے تو ایسے ہیں کہ علماء کو اپنے گھر پر بلانے میں بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بعض تو بہرحال جو علماء کے ساتھ رویہ قوم کرتی ہے وہ اپنی ایک الگ داستان ہے۔ کئی لوگوں کو اس بیان پر ایسا نہ لگنے لگ جائے کہ مفتی صاحب کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے بیان پورا کر دیا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میں جو بیان کر رہا ہوں تو اس کو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بیت رہا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کل علماء کی بات کر رہا ہوں۔ سارے علماء جو وارثین انبیاء ہیں، نبیوں کی وراثت اللہ نے انہیں علم کی شکل میں عطا کی ہے۔ آج وہی جو حضرت صالح السلام کی قوم حضرت صالح کے ساتھ کرتی تھی، آج یہ قوم ان کے وارثین علماء کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، دیکھو دوپہر میں کھانے کو ہوتا ہے، شام میں کھانے کو نہیں ہوتا، اللہ کا نبی، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں، ان کا خود اپنا گھر نہیں۔ اللہ کے نبی بڑی سادی زندگی گزارتے رہے۔ یہی تو دھوکہ ہوتا ہے مال کی چربی کا، کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں،
کہ تجھے معلوم نہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بیشہ گما مبر کے خالیست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. تو ہر جنگل کو یہ مت سمجھ لینا کہ پورا خالی پڑا ہوا ہے، شاید کسی جنگل میں شیر سو رہا ہوگا. ہر انسان کو اس کے پیوند لگے کپڑوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ اندر سے بھی خالی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں تو پھر تیری زندگی ادھر سے ادھر بھی ہو سکتی ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں وہ توہین کرتے تھے ان کی سادی زندگی کو لے کر. صالح علیہ السلام کی قوم، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے رہنے والے اس زمانے کے، اور پھر نبی کو ایسے انداز میں بات کرتے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب انہیں کہتے کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہتے کہ تمہارا خدا ہوگا کیسا جو تمہیں اس طرح سے رکھا ہے؟ آؤ تم ہماری طرف اور ہمارے خدا کو پوجو جس نے ہم کو اتنے بڑے گھروں میں رکھا ہے. وہ نبیوں کو اس طرح کہتے تھے، ہمارے خدا کی طرف آؤ جس نے ہم کو اتنے بڑے گھروں میں رکھا ہے. اخیر میں دعوت سے وہ لوگ کوئی استفادہ نہ کر سکے تو صالح علیہ السلام نے ڈرایا اللہ کا عذاب آئے گا، تم بات مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے کہا اے صالح تم بہت بولتے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، کیسا وہ عذاب ہوگا؟ پھر دیکھو اللہ کے رسولوں کو اللہ نے ان قوموں کو منوانے کے لیے کچھ معجزے بھی دیے ہیں. معجزہ کیا چیز ہے؟ ایسا کوئی کام نبی کے ہاتھ سے ہو جائے جو عام انسان کر نہیں سکتا اور عام انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیسا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا سنیے. ایک پہاڑ کے چھوٹے سے پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو پیدا کیا. اونٹنی کو پیدا کیا اور وہ اونٹنی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا قرآن پاک میں. کبھی آپ نے سنا کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے انہوں نے پتھر پر ہاتھ رکھا تو اونٹنی پیدا ہو گئی. پتھر سے اس اونٹنی کی نہ کوئی ماں ہے نہ اس اونٹنی کا کوئی باپ، پتھر سے پیدا ہوئی. اسی لیے تو عیسائیوں کو یہ دھوکہ جو ہوا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں نہیں باپ تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں ایسا کوئی ہوا ہی نہیں اور باپ اللہ ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے ہیں. یہ دھوکہ ہوا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سمجھایا کہ جو مولا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کرے گا. اور یہاں تو چلے آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت کے شاہکار دیکھو تو عموماً تمہارے ذہن میں تو یہ ہے ہر انسان ہو یا جانور ہو اپنی ماں سے تو کم پیدا ہوتا ہے، باپ کا پتہ چلے نہ چلے ماں تو ہوتی ہے. لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ماں کی بھی شکل نہیں دی، پتھر سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی، پتھر سے پیدا ہوئی. اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی. اب پھر حال یہ تھا کہ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ پورے گاؤں میں وہ اتنی بڑی ہیبت ناک اونٹنی تھی کہ وہ جب چرتی تھی تو پورا گاؤں چر جاتی تھی. گاؤں میں ایک کنواں تھا، وہ پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی وہ اکیلی پی جاتی. اور حکم یہ آیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہ ایک دن تم پانی پیو اس کنویں سے، ایک دن اللہ کی اس اونٹنی کو چھوڑ دو. اس قوم نے اس اونٹنی کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا، اس کو راتوں رات ذبح کر ڈالا، اس کو مار دیا. تب اللہ رب العزت کا جلال لایا، عذاب آیا. اب پھر انہوں نے چیلنج کیا صالح علیہ السلام کو، کیا کر لو گے ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں. اچھا سائنٹیفک اعتبار سے اگر آپ کو بتاؤں وہ ایسے پہاڑوں پر گھر بنائے ہیں کہ وہاں زلزلہ بھی نہیں آیا. اب اسی سے اندازہ کریں 4000 سال کا عرصہ گزرنے کو آیا، آج تک وہ پہاڑ تراشے ہوئے ویسے ہی ہیں. دنیا میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنے زلزلے آئے ہوں گے، کتنی بارشیں آئی ہوں، وہ گھر کچھ نہیں ہوئے. اس قوم کا کہنا یہی تھا کہ کیا کر لو گے،
नूह अलैहिस्सलाम का अजाब अगर आया, पानी भरेगा ना, हम तो पहाड़ों में हैं, पानी वहाँ तक नहीं आएगा। और उनके नज़दीक पत्थरों का अजाब भी था लूत अलैहिस्सलाम को, तो कहा कि पत्थर बरसाए जाएंगे, तो हम खुद ऑलरेडी पत्थर के अंदर मौजूद हैं, क्या कर लोगे। तो उन्होंने अजाब खुदाबंदी को भी चैलेंज किया। ये माल का गुरूर था, ये माल का घमंड था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और उसकी तदबीर बहुत खुफिया होती है। एक फ़रिश्ते को अल्लाह ने भेजा और उनके घरों के करीब आकर, जब ये अपने घरों में अंदर थे, उस फरिश्ते ने चीख मारी, चिंगाड़, और ऐसी चीख थी फरिश्ते की कि आवाज़ में जो हैबत है, जानते हो आज भी एटम बम वगैरह सारी चीज़ें ये जो अपनी हैबत तारी करते हैं सिर्फ आवाज़ से। जब कहीं बम फटता है तो ज़्यादा नुकसान जो होता है उसकी आवाज़ से होता है। आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हिलाकत है। आवाज़ सिर्फ तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी जान भी ले सकती है। फरिश्ते की चीख ने ऐसी हैबतनाक आवाज़ निकाली कि उनके घरों के अंदर, वो जहाँ जहाँ मौजूद थे, सारे पहाड़ों के अंदर वो आवाज़ ऐसी गूंजी कि वो सिर्फ उस आवाज़ से कभी इस दीवार से टकराते, कभी उस दीवार से टकराते, बल्कि वो अपने घरों में टकराते रह जाते थे, इतनी हैबतनाक आवाज़ थी। सुबह को जब देखा गया तो हर एक की लाश उसके घर में पड़ी हुई थी, जो अज़ाब खुदाबंदी को चैलेंज कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, कुरान तो कहता है इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी होंगे रब ताला की तरफ से मौत तुम्हें आकर पकड़ेगी, चाहे तुम बहुत ही मजबूत बनाए हुए महल में क्यों ना हो। तो अज़ाब खुदाबंदी को चैलेंज हरगिज़ ना करना। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तुम्हें अपने इनाम से माल अता किया है, आजिज़ी का इजहार करो, इनकिसारी रखो, तवाज़ो रखो, गुरूर और घमंड के साथ कि मैं ये पहनता हूँ, मैं इससे हाथ नहीं मिल सकता, मैं इसके करीब खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास बैठ नहीं सकता, या फिर उलमा को हकीर समझना, उनसे बदतमीज़ी से पेश आना, उनके साथ तौहीन आमेज़ जुमले बकना, ये तमाम चीज़ें अज़ाब खुदाबंदी को दावत देती हैं। आज अगरचे फरिश्ता आकर के आवाज़ नहीं लगाएगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने ये बयान सुना, यकीनन सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गई होगी कि सालेह अलैहिस्सलाम के कौम किस तरह की नाफरमानियां करती थी। अगर बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली मर्तबा आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।